السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ ساکھیں ہیں، ان میں سب سے افضل ساکھ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا ساکھ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم ساکھ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ فائدہ: لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ فائدہ: اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع و ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ حضرت یعلا بن شداد فرماتے ہیں کہ میری والد حضرت شداد نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے، اور اس کلمہ کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی وقت اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔
میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر کے الرغم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ فائدہ: الرغم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور تم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو تب بھی یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ذر کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا، جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا خواہ ابو ذر کو کتنا بھی ناگوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کرا لے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقص و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ الگ الگ طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کے شاگرد سیلا نے پوچھا جب انہیں روزہ صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا، ہر بار حضرت حذیفہ اعتراض کرتے رہے۔ ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا سیلا یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا میرے بیٹے تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں، ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ عظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے
اور میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی یعنی ایمان ہوگا، پھر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی یعنی ایمان ہوگا، پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی۔ حضرت مقداد بن اسود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، زمین کی سطح پر کسی شہر، گاؤں، صحرا کا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کو داخل نہ فرما دے۔ ماننے والے کو کلمہ والا بنا کر عزت دیں گے، نہ ماننے والے کو ذلیل فرمائیں گے، پھر وہ مسلمانوں کے ماتحت بن کر رہیں گے۔ حضرت ابن سماسہ مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن عاص کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے، وہ جار و قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی، یعنی آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں، ایک دور تو وہ تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مار ڈالوں۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ خدا نہ خواستہ میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، عمرو یہ کیا؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے فرمایا، یہ ہے کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے اور حج بھی پچھلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ دور وہ تھا جبکہ آپ سے زیادہ پیارا
آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر ہم کچھ چیزوں کے متولی اور ذمہ دار بنے اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا تیسرا دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی واویلا اور شور و شگب کرنے والی عورت نہ جانے پائے، نہ زمانہ جاہلیت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکے ہو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جوابات کیا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ حضرت ابو لیلہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے ارشاد فرمایا، ابو سفیان، تمہاری حالت پر افسوس ہے، میں تو تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا، اے میرے رب، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اس شفاعت کو قبول فرما لیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری آتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسا زرد بل کھایا ہوا نکلتا ہے؟ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو، رب اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔
فائدہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہو۔ جس کو یہ بات نصیب ہو گئی یقیناً ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہو گیا۔